یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام کی تمام اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب جب تمام انسان خطا کار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو، ہم میں سے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ اللہ نے ہماری جبلت میں رکھا ہے کہ جب کبھی ہم نیکوکاروں کے پاس جائیں گے تو نیکی تقوی والے بن جائیں گے، جب ان سے دور ہوں گے تو کچھ نہ کچھ معصیت خطا ہم سے ہوتی رہے گی۔ ہماری فارمیشن ہی ایسی ہے، اللہ نے ہماری تخلیق ہی ایسے فرمائی ہے کہ صحبت کے اثرات ہوں گے۔ جی بہتر، کہ صحبت کے اثرات ہوں گے کہ جیسی صحبت تم پاؤ گے ویسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ بہرحال ہم نے تو خطا کرنی ہی کرنی ہے۔ سراپا شر وہ شیطان ہے، سراپا خیر وہ فرشتے ہیں، اور خیر اور شر کا مجموعہ وہ انسان ہے۔ یعنی کبھی خیر بھی کرے گا اور کبھی اس سے گناہ بھی ہوں گے۔ ہم میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنَ الْكَبَائِرِ، جب ان سے کوئی گناہ ہوگا اور وہ گناہ کبیرہ ہوگا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کبیرے پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ کو توبہ کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنَ الصَّغَائِرِ، کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ کبائر سے ان کو نفرت ہوگی، لیکن کبھی صغیرہ کو ان سے گناہ ہو جائے گا تو وہ صغیرہ گناہ سے معافی مانگیں گے، اس توبہ کو اللہ قبول فرما کر ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ جن سے نہ کبیرہ ہوگا نہ صغیرہ ہوگا، لیکن زندگی کے مختلف ادوار میں ان سے کوئی ایسے گناہ ہوں گے جن کو علماء شبہات کہتے ہیں۔ وہ شبہات پر عمل کریں گے، لیکن شبہات پر عمل کرنے کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں نہیں پڑنا چاہیے تھا، وہ ان شبہات پر اللہ کے حضور معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ لوگ ہوں گے نہ ان سے کبیرہ ہوں گے نہ صغیرہ ہوں گے، نہ وہ شبہات میں پڑتے ہوں گے، لیکن بعض اوقات کوئی مکروہ علماء نے جو بتایا ہوگا عمل، اس مکروہ عمل میں حالت اضطراری میں وہ عمل کر لیں گے، لیکن اس مکروہ عمل پر بھی وہ مضطرب اور پریشان ہو کر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو بھی معاف فرما دیں گے۔ کچھ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کبائر سے بھی صغائر سے بھی،
مکروہات سے بھی اور شبہات سے بھی، ان کو صرف ایک غم ہی کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ غم کیا ہوتا ہے؟ وہ غم یہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میرا غفلت میں گزر گیا، اللہ اکبر، فلاں وقت میں اپنے رب کو یاد نہ کر سکا، فلاں وقت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتا تھا، نہ کر سکا۔ یہ جو غفلت کے لمحات ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اپنی خطا سمجھتے ہیں۔ ان غفلت کے لمحات پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے غفلت کے لمحات کو بھی ختم کر کے ذکر ان کی زبان پر جاری فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کبیرہ بھی کوئی نہیں، صغیرہ بھی کوئی نہیں، مکروہات بھی میں نہیں پڑھتے، شبہات میں بھی نہیں پڑھتے، غفلت کا لمحات بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوتے، ان کا قلب جاری ہوتا ہے ہر وقت، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ ان کو کیا غم ہوتا ہے؟ ان کو غم یہ ہوتا ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا اللہ کو یاد، ذکر میں جتنا وقت میں گزار سکتا تھا، تلاوت میں میں جتنے اپنے اوقات کو صرف کر سکتا تھا اتنے نہیں کر سکا۔ میں زیادہ اعمال کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس وقت میں تھوڑے اعمال کر سکا۔ اللہ تعالیٰ میری حالت ادنا کو حالت افضل میں تبدیل فرمائیں۔ حالت ادنا پر معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اوقات میں برکت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے خوش نصیب بھی موجود ہیں کہ انہوں نے حالت ادنا پر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت تلاوت یوں عطا فرمائی کہ روزانہ کا ایک قرآن پاک روزانہ ختم کرنے کا معمول ان کی زندگی بھر رہا۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزانہ 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پردے میں بیٹھی بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں جن کا علم عاجز کو ہے کہ روزانہ 50,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو حالت ادنا پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم چاہتے تو تلاوت زیادہ کر سکتے، ہم چاہتے تو زیادہ درود شریف پڑھ سکتے، ہم چاہتے تو راتوں کو اٹھ کر زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب یہ خطا وہ سمجھنے لگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمزوری کو دور فرما دیا اور حالت ادنا کو تبدیل فرما کر حالت عظیمت ان کو عطا فرما دی۔ سبحان۔ میرے بھائیو، ہمارا معاملہ پتلا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اللہ کی حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طبقے کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی گار کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصارہ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہود اگر دائرہ ایمان میں آنا چاہیں ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اتنے کریم ہے کہ اگر نفاق کسی کے اندر ہو اور وہ اپنے نفاق کو چھوڑنا چاہے، اللہ تعالیٰ منافق کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے کریم ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو اللہ نے فرمایا فوراً اس کو نہ مارنا، یہ میرا بندہ ہے، یہ بھولا ہوا ہے، تم 3 دن اس کو سمجھاتے رہو، علماء کو بھیجو اس کے پاس، اس کو تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کی کریمی کا بتاتے رہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت اور اس پر ایمان لانے کا کہتے رہیں، اس کی شبہات کا ازالہ کرتے رہیں۔ جیسا تیسا ہے، میرا بندہ ہے، اگر یہ مرتد ہو گیا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے تو اس کو سمجھاتے رہو، اگر 3 دن تک یہ میرا بندہ سمجھ جائے تو میں نے اس کو معاف کر دیا، تم بھی اس کو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اتنے کریم رب ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ایک کام ہم نے کرنا ہے، توبہ کے لیے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ آج عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے
کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں دل ان کی تصدیق نہیں کرتا. علماء فرماتے ہیں کہ نیت ہونی چاہیے ایسی کہ جو بالکل ہر قسم کی ملاوٹ فساد سے پاک ہو، اور جو کلمات زبان سے ادا کر رہے ہوں دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی بندہ سراپا عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے، خطا کار سمجھتے ہوئے، گناہگار سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یوں اپنے سامنے مجسم جیسے دیکھ رہا ہو، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، تمام خطاؤں کو سامنے لائے، اور زبان سے جو بات بھی کر رہا ہو دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. ایسی توبہ بندے کو کرنا چاہیے. توبہ کے الفاظ بھی علماء نے بتائے، لیکن یہ الفاظ نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے ہی کہنا ہے، ہم نے دل کی تصدیق کے ساتھ کہنا ہے جو کچھ کہنا ہے. فرمایا تبت الی اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تبت الی اللہ ورجعت الی اللہ، میں جہاں کہیں بھی تھا میرے محبوب اللہ میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں. وندمت علی ما فعلت، میرے مالک میں نے جو گناہ بھی کیا میں اس پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور پشیمان ہو کر میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. وعزمت علی الا اعود بالمعاصی ابدا، اور میرے مالک جو گناہ میں کر چکا جس کی معافی مانگ رہا ہوں، میں تجھ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں پھر اس کی طرف نہیں لوٹ کر آؤں گا، اس گناہ کی طرف. میرے بھائی ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو دعا کے دوران ہی ہمارا ارادہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ چھوڑنا ہے، کہ طوطے کی طرح یہ توبہ ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، لیکن دل سے گواہی نہیں دے رہا ہوتا. دل کہہ رہا ہوتا ہے تم جھوٹے ہو، ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے، اور پھر بندہ گناہ کی طرف پھر دوڑ پڑتا ہے. ایسی توبہ پر بھی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی توبہ بھی ہماری استغفار کی محتاج ہے. کوئی اور عمل نہ بھی ہو، ایسی توبہ جو خالی خلی ہو، دھوکہ دینے والی ہو. اپنے آپ کو اللہ کو کوئی دے سکتا ہے دھوکہ؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہو. یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس پر بھی ندامت کا اظہار اللہ کے حضور کرنا چاہیے. میرے بھائیو توبہ کے لیے آداب کیا ہے؟ چند ایک آداب سن لیجئے، وقت کم ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے. کہ انسان جب بھی توبہ کی نیت کرے تو کیا شرائط ہونی چاہیے، کن آداب کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے، کن چیزوں کے لیے تیاری کرنی ہے. علماء نے بتایا کہ جب بندہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے تو سب سے پہلے کہ بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جو کچھ زبان سے ادا کر رہا ہو اس نیت کو بندہ خالص کر لے، اور استغفار کرنے میں، توبہ طلب کرنے میں اس کا دل اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی تصدیق کر رہا ہو. کہ جو کچھ بھی زبان سے نکل رہا ہے دل کہے کہ بالکل تو سچا ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے بھائیو جب بندہ بھی اپنے دل سے اقرار کسی گناہ کا کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی عدالت میں اگر کوئی مجرم پیش ہو اور وہ اپنے جرم کا اقرار بغیر کسی گواہ کے بھی کر لے، جج کے سامنے، عدالت کے سامنے، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، دنیا کی عدالت جو ہمارے دلوں کے حالات کو نہیں جانتی، اگر اس کے سامنے جا کر روبرو عدالت مجرم یہ کہہ دے کہ جج صاحب مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی خطا پھر نہیں ہوگی. جو باوقار اور نفیس جج ہوتا ہے وہ اس کو بری کر دیتا ہے.
کس نے خود اقرار کیا ہے؟ حالات، واقعاتی شہادتیں، گواہ موجود نہیں، اس کے باوجود یہ اقرار کر رہا ہے، چنانچہ میں اس کو معاف اور بری کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اسی طرح بندہ جب اپنے رب کے سامنے بھی یوں اقرار کرے کہ میرا مالک خطا کار بندہ حاضر ہے، جو اپنے منہ سے خود اقرار کر رہا ہے میرے گناہ کو آپ کے علاوہ میرے مالک کوئی نہیں جانتا، دنیا میں میری ساتھ لوگوں نے عزت کے لقب لگائے ہوئے ہیں، کوئی مجھے خان صاحب کہتا ہے، کوئی چودھری صاحب کہتا ہے، کوئی پیر صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ اور قاری صاحب کہتا ہے، کوئی زمیندار اور دکاندار صاحب کہتا ہے، کوئی صوبیدار اور حوالدار کہتا ہے، مجھے لوگ عزتوں کے خطاب دیتے ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں میں نے آپ کا حکم توڑا ہے۔ میرے مالک اس انداز میں اپنے مالک کے سامنے جب پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی اس خطا پر معافی کو قبول کر کے جتنا بڑا گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک ادب توبہ کی شرائط میں سے ایک اور ہے کہ جب بندہ رجوع اللہ کرے، اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہے اور معافی مانگنا چاہے، تو کیا اس کو بے وضو جانا چاہیے یا وضو کے ساتھ جانا چاہیے؟ وضو کے ساتھ جانا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے تو اس وقت با وضو ہو، بے وضو توبہ نہ کرے۔ اور پھر اگلی بار انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ حالت نماز میں ہوتا ہے، حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کسی اور جگہ یہ زمین نہیں ہوتی، بظاہر یہ مسجد ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے پاؤں مبارک پر انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی تیری معراج کہ تو لوح و قلم پہ پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم پہ پہنچا۔ یعنی مومن کی معراج کہا نبی علیہ السلام نے کہ بندہ جب بھی نماز میں کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ بندے عاصی مومن کی معراج ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی معراج تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر کرائی تھی، ہماری معراج نماز کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے توبہ کی شرائط اور ادب میں سے ایک بہتر ہے کہ بندہ توبہ کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لے۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، کس لیے؟ کہ میرا تو کوئی ایسا کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہے، میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور مجھے رزق بھی مل رہا ہے، مجھے صحت بھی ملی ہوئی ہے، مجھے اولاد بھی ملی ہوئی ہے، نعمتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی خطائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ روز خود ہی معاف کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی خطا کو بھی چھوٹا سمجھ کر حقیر مت جاننا، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہو جائیں اور غصہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس لیے یہ جو جھوٹ کی عادت ہے اس کو ہم چھوٹی بیماری سمجھتے ہیں، یہ جو بد نظری ہے یہ ہمیں معلوم ہے، جی ہم کر رہے ہیں، معاشرے میں پھر عزتوں کے مقام ملے ہوئے ہیں۔ یہ جو غیبت کرتے ہیں یہ تو کوئی گپ شپ ہوتی ہے، کسی غیر موجود بندے کے نقائص بیان کرنا، یہ تو دوست احباب کہتے ہیں وقت گزاری کا مشغلہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے، اور اعضاء کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی نسبت جو دل کے گناہ ہیں وہ زیادہ شدت میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اعضاء کا گناہ کم تر شدید ہوتا ہے، اور جو دل کا گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور ڈائریکٹ پہنچتا ہے. اس بندے کو علم نہیں ہوتا، لیکن خالق کائنات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، خالق کائنات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے غیبت کی، خالق کائنات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں دل والے گناہ کیے ہیں. اس لیے میرے بھائی دل کی صفائی بھی کرنا ضروری ہے، دل کے گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. بندہ جھوٹ کو چھوڑے، غیبت کو چھوڑے، حرص کو چھوڑے، حسد کو چھوڑے، تکبر نفرت کو چھوڑے، جھگڑوں کو چھوڑے، بدنظری کو چھوڑے، بے حیائی کو چھوڑے، سخت زبان کو چھوڑے. ان سارے گناہوں کو ہم چھوڑیں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے. بندے گناہگار سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت رکھتے ہیں یا ایسا بندہ جو ہر وقت نیکی کرتا رہے اور اس سے گناہ نہ ہو، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہ علماء کے درمیان بعض اوقات بحث چلتی ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی، گناہ ختم ہو گئے. اور دوسرا مقابلے میں وہ بندہ ہے کہ جس سے خطا ہی کوئی نہیں ہوئی. ایسے خوش نصیب بھی تو ہوتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ کی مرضیات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے فاستبقوا الخیرات دوڑتے رہتے ہیں خیر کے کاموں کی طرف. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے یا جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ افضل ہے. اب ایک کی دلیل کیا ہے؟ جو کہتا ہے کہ گناہگار سے زیادہ نیکوکار جس سے خطا نہیں ہوتی وہ زیادہ افضل ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ کپڑا ہو اور کپڑے کو درمیان سے پھاڑ لیا جائے، یوں دامن ہو درمیان میں سے پھاڑ لیا جائے اور پھر کسی درزی کو دیا جائے کہ اس کو رفو کر دو، تو پھٹنے سے نقص تو آ گیا نا، پھٹنے سے اس کے اندر عیب تو آ گیا، وہ دور سے نظر آئے گا بھلے اس کی رفو ہو جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، گناہ گار بندے سے زیادہ افضل وہی ہے جو نیکوکار ہو جس سے خطا نہ ہوتی ہو. اب دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو نیکوکار ہوتا ہے نا اس نیکوکار کو خوش فہمی ہوتی ہے، نیکوکار کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے راتوں کے تہجد پڑھے ہیں. جو پرہیزگار ہوتا ہے اور مالدار ہوتا ہے اس کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے مال پر جو اس نے صدقہ کیا ہوتا ہے. جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے ذکر پر کہ غفلت کوئی نہیں تھی، میں الحمدللہ اللہ کے ذکر میں کرتا رہا، اپنے وقت کو صرف کرتا رہا. تو جو نیکوکار تھا اس کا انحصار اس کی عبادت، اس کی ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال پر ہوا. اور جو بدکار تھا جس نے توبہ کر لی اس کو اپنے اعمال پر کوئی تکیہ نہیں، کوئی انحصار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، اس کو اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو بندہ بھی توبہ تائب ہو جاتا ہے میرے کاغذوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ایک بدکار آدمی تھا، ایک تمثیلی سے واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے. تو بدکار آدمی تھا، وہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اسرائیلی روایت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بدکار آدمی کو جو لوگوں کی نظروں میں بدکار تھا، سیاہکار تھا، معصیت میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، سبحان اللہ. جنت میں لے جاؤ. لوگ کہیں گے کریم راج بہت اچھا فیصلہ آپ نے فرمایا کہ خطا کار کو معاف کر دیا، لیکن اس کی برائیاں تو ہر بندے کی زبان پر تھیں، برسر عام یہ گناہ کرتا تھا. نے کہا ٹھیک ہے، یہ برسر عام کرتا رہا، پوری زندگی شیطان اس کو ورغلاتا رہا، اغوا کرتا رہا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی.
یہ گناہ آلود زندگی بسر کرتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو ایک بندہ ملا اور اس ایک بندے نے کہا کہ گناہ جتنے بھی ہوں توبہ اگر سچی کی جائے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوں اس کو معاف کر دیتے ہیں. چنانچہ اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے توبہ کر لی تھی. میں نے اس کے سارے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ. تم پریشان نہ ہو، میرا وعدہ ہے کہ جو بھی گناہ گار ہوگا سچی توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس لیے میں نے اس کو جنت میں روانہ کیا. تو اس میں لکھا صحیح روایت میں کہ یہ سن کر شیطان وہ پریشان ہو گیا. اس نے اپنی بالوں میں مٹی ڈالی، وحشت سوار ہو گئی، یوں دائیں بائیں پھرنے لگ پڑا. پوچھا لوگوں نے کہ تو کیوں وحشت زدہ ہو گیا، کیوں پریشان ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، میں رب کی کریمی پر حیران ہو رہا ہوں. کاش میں نے کسی بندے کو گناہ پر نہ لگایا ہوتا، کیونکہ یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ اپنے اعمال میں لگے رہتے، کم از کم جنت کے کم درجے میں جاتے. اب سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا بلکہ جنت کے درجوں کو بھی بلند فرما دیا. اللہ اتنے کریم ہے. یہ جو نیکوکار ہوتے ہیں نا جی، ان کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے اعمال پر، اور بدکار کو، معصیت والے کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت پر. تو موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے کہ کریم پروردگارہ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے، سوال کرتا ہے تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ رب العزت ارشاد فرمانے لگے کہ میرا کوئی بندہ بھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا کوئی بندہ بھی ہو، نیکوکار ہو، سیاکار ہو، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس بندے کی پکار کو سن کر یہ کہتا ہوں کہ لبیک یا عبدی. اللہ اکبر. تو نے پکارا ہے تو مجھے پکارا ہے نا، اس لیے میں تیری پکار کو لبیک کہتا ہوں، میں حاضر ہوں میرا بندہ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے میرے پروردگار آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی زاہدین آپ کو پکارتے ہیں، جو لوگوں سے ہٹ کٹ کر آپ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیکی والے کام کرتے ہیں، تو آپ ان کے سوال پر کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زاہد بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو بھی پکارتا ہوں، پکار کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. زاہد بندہ ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ لبیک یا عبدی. یا اللہ جب کوئی روزہ دار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اس وقت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی روزہ دار بندہ مجھے پکارتا ہے جس نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہوں، میں اس بندے کو بھی یوں ہی جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی. پھر فرمایا کہ یا اللہ جب کوئی سراپا خطا کار، اللہ اکبر، جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہ کی ہو، نیکیوں سے وحشت زدہ ہو گیا ہو، نیکیوں پر شرمسار ہو گیا ہو، نیکیوں کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرنے لگ پڑا ہو، بدیوں کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرنے لگ پڑا ہو، اور بدی میں اتنا آگے نکل گیا ہو کہ اللہ کے ہر حکم کو پوری زندگی توڑتا رہا ہو. میرے پروردگار بندہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو، ساری بدیاں ہوں، ساری خطائیں ہوں، ساری معصیتیں ہوں، آپ کے حکموں کا توڑنا ہو، وہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو پکارے تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟
اللہ نے فرمایا جب یوں خطا کار بندہ مجھے پکارتا ہے تو پھر میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. تو بھولا ہوا تھا، میں تیرے انتظار میں تھا، باقی تو میرے در پہ آتے رہتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ میرا وہ خطا کار بندہ کب میرے در پر آئے گا. تو مایوس نہ ہونا، تو نے مجھے 1 مرتبہ پکارا، میں نے 3 مرتبہ تیری پکار کو جواب دیا کہ میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر. تو نے مجھے کیوں پکارا؟ میں حاضر ہوں میرا بندہ. یا اللہ، یہ کیا ماجرا کہ نیکوکاروں کو آپ 1 مرتبہ لبیک کہتے ہیں اور خطا کاروں کو آپ 3 مرتبہ لبیک کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں نہیں پتا، جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو اپنے مجاہدوں پر بھروسہ ہوتا ہے، ریاضتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے پر تکیہ کرتے ہیں کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں، امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. جو خطا کار ہوتا ہے اور اس کو میری مغفرت کے خزانوں پر بھروسہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کو اپنی نیکیاں مبارک، ان کی وجہ سے میں ان کو جنت تو دے دوں گا، لیکن جو میرا خطا کار بندہ ہے اس کا دنیا میں بھی کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. اگر موت سے پہلے اس نے بھروسہ میری مغفرت پر کیا، میری رحمت پر کیا، تو دنیا سے تو مایوس تھا، میں رب سے اس کو مایوسی تو نہیں تھی. چنانچہ اس کی اس بھروسے کو میں پورا کرتا ہوں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. آمین. میرے بھائیو، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے سخی لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سے ملازم ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، خادمائیں ہوتی ہیں. کوئی کچن میں کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرائنگ روم کی صفائی پر لگا ہوتا ہے، کوئی مہمانوں کی تواضع میں لگا ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے بڑے ملازم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو بھی نفیس سخی ہوگا، بڑا آدمی ہوگا، مال و منال والا ہوگا، اس کے اندر ایک وصف ہوتا ہے. اس کا ملازم اگر بوڑھا ہو جائے تو اس ملازم کو اللہ کہتے ہیں وہ ہاتھوں میں رش آ گیا ہے، تجھ سے کام نہیں ہوتا، جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، گھر میں بیٹھو بیوی بچوں میں اپنی تنخواہ تیری جو بنتی ہے ہر ماہ تجھے پہنچاتا رہوں گا، تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے. یعنی کاموں سے آزاد کر دیا کرتے ہیں. اسی طرح جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں. تو شاعر تھا، اس نے اس بات کو، عربی کا شاعر تھا، اس نے اس بات کو یوں لیا. فرماتے ہیں ان الملوک اذا شابت عبیدہم، جب کسی بادشاہ کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں، فی رقہم آتقوہم عتق احراری، تو وہ بڑھاپے میں ان غلاموں کو غلام نہیں رہنے دیتے، ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. پھر فرمایا وانت یا سیدی اولا بذا کرمن، کہ میرے سردار تم اس بات کا زیادہ مستحق ہے، قد شبت فی رق فاتقنی من النار، کہ میں تو غلامی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، آپ مجھے نار جہنم سے بھی آزاد فرما دیں. آمین آمین. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نمازیں چاہے بے حضور سی پڑھی ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہے ہم، علماء دین کی خدمت میں مصروف رہے ہیں. بوڑھی خواتین جو مجمع میں بھی موجود ہیں پوری زندگی اعمال میں تھوڑے بہت لگے رہے، مرد لگے رہے، اور ہم اللہ کے غلام تھے. ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم اپنے بال سفید کر بیٹھے. میرے مالک دنیا کو حکمران ہو، وہ اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتا ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، جو جیسے بھی تھے آپ کے ذکر کو ہم نے کیا، آپ کی نعت شریف کو ہم نے سنا، آپ کی تلاوت کو
کو ہم نے سنا، ہم دور قریب سے آئے، یہاں بیٹھ کر ہم توبہ طائب بھی ہوئے۔ میرے مالک ہم اب بالوں کو بھی سفید کر بیٹھے، مہربانی فرما دیجئے آپ ہمیں نار جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ آمین آمین